میں ہوں دین امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن۔ ہماری دنیا صرف سپیس سے ہی خوبصورت نہیں نظر آتی۔ اگر ہم اپنی دنیا کو قریب سے دیکھیں تو دنیا بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ کہیں آپ کو برف سے ڈھکی ہوئی چوٹیاں ملیں گی اور کہیں پھول پودے اور سرسبز پہاڑ، کہیں پانی بہتا ہوا ملے گا۔ نیچرل ورلڈ، قدرتی دنیا کو دیکھ کر ہمیشہ بہت خوشی ہوتی ہے، لیکن دنیا کی خوبصورتی زیادہ عرصے رہے گی نہیں، کیونکہ ہم پوری کوشش میں ہیں کہ ہم دنیا کو زیادہ سے زیادہ گندا کریں۔ ہم اپنے گلیوں محلوں کو صاف ستھرا نہیں رکھتے اور نہ ہی خیال رکھتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ کسی خاص جگہ پر ڈمپ کریں۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو بوائے اسکاؤٹ اینڈ گرلز گائیڈ کا کانسیپٹ بہت عام تھا۔ ہم باہر نکل جاتے اور گلیوں کی صفائیاں کرتے، ہمارے محلے صاف ستھرے ہوتے تھے۔ ایک دن ایسے ہی ہم صفائی کر رہے تھے تو میں نے دیکھا ایک گورے نے کرکٹ کھیلتے ہوئے بہت زور سے شاٹ ماری۔ بال میرے پاس سے ہوتی ہوئی آگے گئی اور ایک بہت بڑے گڑھے میں جا کر گری۔ میں سوچنے لگ گیا، اتنا بڑا گڑھا، آخر دنیا میں سب سے زیادہ گہری جگہ کون سی ہے؟ میرا یہ سوال تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ گہری جگہ کون سی ہے؟ تو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ایک ٹرنچ کی طرف، ایک جگہ جو کہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے پاس ہے، جسے میریانا ٹرنچ کہتے ہیں، اور یہ جگہ 11,000 میٹر گہری ہے۔ 11 کلومیٹر یہ جگہ سمندر کے نیچے ہے۔ تو دنیا میں قدرتی طور پر سب سے گہری جگہ یہ ٹرنچ ہے، لیکن انسان نے اپنی ریسرچ کی خاطر دنیا میں بہت گہرے گڑھے بھی کھود رکھے ہیں۔ مثلا میں آپ کو رشیا کے اس بور ہول کے بارے میں بتاتا ہوں، جو کہ ایک سیریز ہے بور ہولز کی، جن میں سب سے گہرا سوراخ جو کہ صرف 9 انچ کا ہے وہ 12 کلومیٹر کے قریب گہرا ہے۔ یہ سوراخ رشیا میں کیا گیا تھا تاکہ یہ سائنسدان یہ دیکھ سکیں کہ زمین کے نیچے کیا موجود ہے اور زمین کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں۔ لیکن ہمیں اس سوراخ کے ذریعے کچھ چیزوں کا پتہ چلا۔ مثلا ہمیں کچھ فاصلے پر سنگل سیل آرگینزم ملے، پانی ملا، اور ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ اس سوراخ کے دوسری طرف بہت زیادہ ٹیمپریچر ہیں اور اس سے نیچے ہم جا نہیں سکتے۔ تو یہ سوراخ 12 کلومیٹر گہرا تھا۔ میں نے آپ کو میریانا ٹرنچ کے بارے میں بتایا، وہ 11 کلومیٹر اور یہ 12 کلومیٹر، پر زمین اس سے بہت زیادہ گہری ہے۔ زمین کے اوپر پیاز کی طرح لیئرز پر لیئرز، تہ پر تہ چڑھی ہوئی ہے۔ ہم ایک تہ کو ہٹائیں گے تو زمین کی دوسری تہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ تو میں نے آپ کو زمین کا ایک ماڈل دکھایا ہے اور اس میں سب سے اوپر ہماری ایٹماسفیئر ہے، جس پر ایک الگ ویڈیو کی ضرورت ہے کہ اس کی 7 لیئرز بھی کیسی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہم وہ جگہ پر آ جاتے ہیں جہاں پر پہاڑ، نہریں، سمندر، ہر چیز ہمیں نظر آتی ہے، اور اس سے نیچے جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں زمین کا جو حصہ ملتا ہے اسے ہم مینٹل کہتے ہیں، جو کہ 2900 کلومیٹر گہرا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس زمین کی کور آتی ہے جو کہ 2266 کلومیٹر گہری ہے، اور اس کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے۔ 4000 سے 5700 سینٹی گریڈ تک ٹیمپریچر کور کا ہوتا ہے زمین کی۔ زمین کا میں نے آپ کو ایک کٹ آؤٹ ماڈل دکھایا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے اوپر کرسٹ ہوتی ہے، اس کے بعد مینٹل ہوتا ہے۔ مینٹل کی بھی 2 سٹیجز ہوتی ہیں، اپر مینٹل ہوتا ہے اور پھر لوور مینٹل ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس کور آتی ہے جس میں آؤٹر کور ہوتی ہے اور پھر ایک گیند جیسی شکل انر کور کہلاتی ہے، اور زمین کے باہر جو آپ کو بلو کلر نظر آ رہی ہے یہ اس کی ایٹماسفیئر ہے۔ تو مینٹل کی طرف چلتے ہیں۔ مینٹل کے 2 حصے ہوتے ہیں، اپر مینٹل اور لوور مینٹل، یا جسے ہم نارملی مینٹل کہتے ہیں۔ اپر مینٹل سیمی مولٹن فارم میں موجود ہوتا ہے، جبکہ لوور مینٹل یا مینٹل سالڈ فارم میں موجود ہوتا ہے۔ یہاں پر ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ جیسے جیسے ہم زمین کے اندر جائیں گے ٹیمپریچر بڑھتے جائیں گے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ زمین پیاز کی طرح لیئرز سے بنی ہوئی ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر زمین کی لیئرز آپ کو دکھائی گئی ہیں، جس کے بیچ میں ایک بال ہے جسے ہم کور کہتے ہیں، اور یہاں پر ہمیں ایک آؤٹر کور بھی نظر آ رہی ہے۔ یہاں پر ہمیں ایک آؤٹر کور بھی نظر آ رہی ہے۔ آپ کا سوال یہ ہوگا کہ زمین اتنی گرم کیوں ہے، زمین کے اندر کی کور اتنی گرم کیوں ہے؟ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس وقت جب زمین پیدا ہوئی تھی۔ اس وقت زمین
بہت زیادہ گرم تھی اور یہاں پر زمین پر ٹیمپریچر بہت زیادہ تھے. زمین پر بہت زیادہ والکینک ایکٹیویٹی ہوتی تھی, آتش فشاں پھٹتے تھے اور آہستہ آہستہ بارشوں کی وجہ سے زمین ٹھنڈی ہونی شروع ہو گئی. والکینو سے جو لاوا نکلتا تھا وہ بھی سخت ہوتا گیا اور اس نے چٹانیں بنانی شروع کر دیں. پھر پودے آ گئے اور پودے نکلنے کی وجہ سے زمین کی شکل بالکل ہی بدل گئی. لیکن آج بھی اگر ہم زمین کی سیمولیشنز کمپیوٹر پر چلائیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ زمین کے اندر ایک بہت بڑا ہیٹ انجن چھپا ہوا ہے, اور یہ انجن جس کی انر کور سالڈ ہے, آئرن کی بنی ہوئی ہے, اس کے باہر ایک آؤٹر کور بھی ہے جو کہ مولٹن فارم میں ہے, جو کہ لیکوڈ فارم میں ہے. اور یہ آئرن جو لیکوڈ فارم میں ہے یہ موو کرتا ہے, سوئرل کرتا ہے, گھومتا ہے. یہ لیکوڈ آئرن گھومتا ہے, سوئرل کرتا ہے, موو کرتا ہے کیونکہ یہ چارجڈ ہوتا ہے اور اس کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے. تو اس کے گھومنے کی وجہ سے ایک میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتی ہے جسے ہم زمین کی میگنیٹک فیلڈ کہتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوشن اور راکس جو ہیں یہ زمین کے کرسٹ پر موجود ہیں. ناسا نے ایک بہت بڑی اسٹڈی کی اور ایک سیمولیشن بنائی جس میں انہوں نے دکھایا کہ زمین کی کور بالکل سالڈ ہے جبکہ آؤٹر کور میں آپ کو لیکوڈ ایکٹیویٹی نظر آئے گی اور اس کی وجہ سے آپ کو میگنیٹک فیلڈ فیل ہوتی ہے. لیکوڈ کور جو ہے یہ اس کا ریڈیس 760 مائلز ہے اور یہ تقریباً 1220 کلومیٹر اس کا ڈائیمیٹر ہوگا. اس میگنیٹک فیلڈ کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہے اور اس کی وجہ سے ہی دنیا پہ لائف ایگزسٹ کرتی ہے, زندگی ایگزسٹ کرتی ہے. اور اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ سورج سے جب بھی خطرناک پارٹیکل زمین کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں تو زمین کی جو میگنیٹک فیلڈ ہے وہ ان کو اپنی طرف کھینچ کر ڈیفلیکٹ کر دیتی ہے اور وہ زمین سے ٹکرا نہیں پاتے. اس لیے زمین پر زندگی پھل اور پھول رہی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بیٹسمین بہت زور سے شاٹ لگاتا ہے اور چھکا لگا دیتا ہے. اسی طریقے سے سورج سے جب بھی خطرناک سولر فلیئرز اور ریڈیشنز آتی ہیں تو ہماری زمین کی میگنیٹک فیلڈ ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے, ایک شیلڈ کی طرح ہمیں چھپا لیتی ہے. تو اگر زمین کے اندر ہیٹ انجن موجود نہ ہوتا جسے ہم کور کہتے ہیں تو یہ میگنیٹک فیلڈ نہ ہوتی اور زمین پر زندگی بھی ایگزسٹ نہ کرتی. اس لیے ہمیں اپنی زمین کا بہت خیال رکھنا چاہیے, اسے صاف ستھرا رکھنا چاہیے, اپنے محلوں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے اور صفائی کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنانا چاہیے. آپ کو اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے اور دوسروں تک پہنچا دیجئے.